ایک بات تھی مجھے پہلے تو اللہ کا نام لے کے شروع کرنا چاہیے تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ. میرے ذہن میں یہ بات ہے ہم مسلمان ہیں، جب تک مسلمان نہیں ہوں گے ہماری زندگی بیکار ہے. ہم کچھ بھی کریں، کسی عہدے پہ بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اگر ہمارا آخر ٹھیک نہیں ہے تو ہماری زندگی جو ہے وہ زندگی محاصل نہیں ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑی بات ہے. ہمیں جہاں ہماری مذہبی تعلیم ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ مروجہ تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. کل مولانا میں یہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جو پرسوں آپ نے وظائف کی کتاب دیکھی تھی نا، وہ کل ہمارے کچھ علماء نے مجھے کہا کہ زیرو موڈ میں کل پروگرام تھا تو وہاں مفتی اسد باقی دیگر سے ایک راجستھان سے بھی ایک مولانا حضرت تشریف لائے ہوئے تھے کہ ہم وہیں اس کا اجرا کرتے ہیں. میں تعریف کے لیے نہیں یا کوئی اپنی مشہوری کے لیے نہیں وہ بات کر رہا. بات یہ کرنی ہے مجھے کہ ہمارا مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف ایک لائن میں نہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم آج کل کا جو پورا آپ کے سامنے فلسطین کا کیا حال ہے، آپ کے سامنے عرب ممالک کی ہماری کیا حالت ہے. سب کو کہ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس پہ جب تک ہمارے پاس ایک فلسطین ملک سراسر اس کو ابھی تک ہماری اتنا عرب ملک کا مسائل کے نہیں پاس، اور ایک اسرائیل ملک نے سب کو جھوم مار دیا. وہ دیکھنا ہے کیوں؟ وہ یہ بات ہے کہ ہم مروجہ تعلیم مروجہ طور طریقے سے جو ہے وہ غافل ہیں اور ہم نے اس چیز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم اپنی مذہبی تعلیم میں گناہ کیجیے نہیں، لیکن ہماری مذہبی تعلیم جو ہے عثمان کیا ہے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، ننگے پیدا ہوتے ہیں، 2 گز کفن میں لے جاتے ہیں. اس درمیانی زندگی میں بڑے بڑے کروڑپتی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آسمانوں کو ملنے والے بھی ہیں، لیکن اگر ہمارا اینڈ اچھا نہیں ہے تو ہماری زندگی مقبول ہے. اب اس زندگی کو جس طرح پیدا ہوئے اور جس دن موت ہے، یہی ہے نا ہمارا منظر. کیا ہے؟ موت ہے نا. میں کہتا ہوں مسلمان کا منظر جو ہے وہ جنت الفردوس. اب اس زندگی کو ہم اس طریقے سے چلیں تاکہ ہماری منزل مل سکے، وہ ہے جنت الفردوس. لیکن اس سفر میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کریں. خدا کے لیے اس کی طرف دھیان دینا پڑے. ہم میں سے کیوں نہیں سائنٹسٹ، ہم میں سے کیوں نہیں والے ملک جو ہیں کام کر سکتے. ایک ملک ہے اور ہم سب مسلمان دنیا کو پریشان ہے کہ ایران کے پیچھے لگے. کیوں لگے؟ کاش اگر ہم اس قابل ہوتے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں کیسے کرتا. تو میں صرف اور صرف یہی آپ کے ذہن میں ہمیں مذہبی تعلیم ضرور ہے، اس کے بغیر زندگی نہ ہو. آپ مذہبی تعلیم پڑھیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، کوئی نہیں بنیں. میں نے پرسوں ایک مولانا ملے، میں نے 2 باتیں سیکھا. ایک تو انہوں نے وہ چھوٹی کتاب میں اپنی ارشاد کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بڑا مشہور بھی ہوں اس عمر میں. آپ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہمیشہ میں جانا رہتا ہے، کوئی امید آئے تو میں انکار کر نہیں سکتا. انجینئر بن رہا ہوں، منسٹر بن رہا ہوں. پھر بھی میں نے وظائف کی کتاب جو میں نہیں کر رہا. میں جب وظائف کی میں اس وقت
صبح 3-4 گھنٹے 3 بجے اٹھ جاتا ہوں تو صبح 7-8 بجے تک سلسلہ چلتا ہے. میں نے محسوس کیا کبھی کبھی کہ میں وہ اپنے بجائے بھول بھی جاتا تھا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو لکھ لوں تاکہ اچانک جب ہو تو وہ یاد. یہ ایسے تھا تو مفتی نظیر صاحب ان کے ساتھ آتے اور مفتی اسلم صاحب آئے. اس نے کہا کیا ہم آپ کو اردو میں جیسے آپ کے لوگ پڑھ پڑھ کر رہے تو مجھے دے دیا. ایک آیا انہوں نے کہا نہیں جی ہم بکلٹ بنا دی. ہم نے بکلٹ بنا دی اس کا کل وہاں جو باتیں کچھ انہوں نے کہا کہ آپ اتنا مشکل کرنے کے باوجود اتنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہو. میں کہتا ہوں اگر آپ چاہیں کچھ نہیں کر سکتے. ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں کچھ 4 گھنٹے بھی سوتے ہیں. دن گزر جاتے ہیں. آپ 3 گھنٹے سوئیں 8 گھنٹے سوئیں. آپ کیوں نہ اس ٹائم اس طرف اپنے آپ کو رجوع کریں کہ جو یہ طاقتیں ہیں ہم ہو سکتا ہے ہم بھی کچھ کر پائیں گے لیکن ہمارے ذہن میں یہ نقشہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے. اگر کرنا ہے ہمارا ذہن کیا ہم نے 2 طریقہ سوچا کیا. میں سچ کہتا ہوں جب آپ کل بڑے پاکستان سے بہت بڑے تشریف لائے ہوئے تھے تو میں نے ضمن ڈال دیا. میں دوبارہ کہتا ہوں میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کرے اگر میری کو اچھی بات ہو وہ کسی کے حصے میں آ جائے بس اس طرح. تو مجھے جناب انہوں نے یہ کہا ایک حضرت تھے میں نے کچھ اجازت میں چاہتا تھا کچھ بزرگوں سے کہا تھا کہ حضرت الیاس صاحب سے بھی میں نے رجوع کیا. انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی کچھ اجازت دی کچھ اور بھی. تو ایک حضرت مجھے کہنے لگے مودی صاحب اتنا کیوں آنا انہوں نے سوچا ہوگا یہ مشکل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی ہو آپ نے اولیاء اللہ کی مہربانی ہو ہر کام ہو جاتا ہے. تو میں صرف یہ آپ کی توجہ حاصل حضرات کی کہ ایک تو میں نے پرسنل قریب سے بات کی کہیں آپ کو محسوس تو نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ جب ہمارے عالم لاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں دکھائیں طریقہ نماز پڑھنے کا دکھائیں. ہاں بنیادی باتیں نہیں ہے میں تو ان کی طرف سے جو کبھی کبھی نا ضرور سنایا کریں. میں اس عمر میں ہو کے میرا 82 سال اوپر آ رہا میں کہتا ہوں ابھی بھی کمی ہے مجھے ابھی بھی ڈھنگ نہیں ہے ایمانداری سے. تو میں صرف آپ کی طرف سے اس طرح کرتا تھا جو ہو سکتا ہے آپ نے جو آپ نے رکھا ہو طریقہ پڑھنے کا اس میں ہو لیکن آپ کے بچوں کے میں ایک ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو ہمیں اپنا ذہن میں نہیں ہوں گا آپ نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ نے کسی نہ کسی کو بتایا ہو وقت آئے گا کہ وہ جذبات نکلتے ہیں باہر اور انسان اس کا ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. میں